اور سننا بڑا اچھا لگتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ تلاوت ہو تو شوق سے سنا کریں. اللہ کے نبی بھی شوق سے سنا کرتے تھے. ہمیں تمہیں دوسرے سے تلاوت سننا بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے تو تلاوت کر میں سنتا ہوں. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سورۃ النساء تلاوت کرنے شروع کی، کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے محبوب کو کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت پر ہم گواہ لے کر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بس رک جاؤ رک جاؤ، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہمارے نبی کو ہماری امت پر اپنی گواہ بنایا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مٹی لگائی تھی، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا تھا، یہ تمام کو آپ نے امت تک پہنچایا. لوگوں نے کیا برتاؤ کیا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کیا فرمایا، اس بات پر آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن. یہ دعا کریں اللہ کے نبی کی گواہی اللہ کرے ہمارے خلاف نہ ہو. آمین. اور قرآن پاک میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ان سے پوچھ اللہ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اس گواہی سے بچائے کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں. سنیے ذرا آیت کا ترجمہ اور پھر ذرا اس کا مختصر مفہوم. اس سے پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اے کائنات کے انسانوں، انصاف کا دن، قیامت کا دن، محشر کا دن آنے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کریم ذرا بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہارے پاس کوئی نیکی ہوئی، اللہ کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں کریں گے، بلکہ یضاعفها، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اتنی نیکی نہیں ہوگی جتنا عظیم اللہ اجر عطا فرمائیں گے. پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لے کر آئیں گے. ادھر نبی موجود ہوں گے، ادھر ان کی امت موجود ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے نوح علیہ السلام پیش ہوں گے. اے میرے نوح بتاؤ تم نے اپنی امت کو دعوت دی یا نہیں دی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے دن کو بھی دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک کو چپکے چپکے مخفی مخفی بھی جا کر میں نے بات سمجھائی. لیکن فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میری دعوت سے یہ بھاگتے ہی رہے. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اے کائنات والوں، اپنے اللہ کریم کے دربار پر آ جاؤ. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. میں نے سمجھایا میرے اللہ کو، اے لوگوں دیکھو اللہ کریم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. اپنے وجود کے اندر نکال رہا ہو، تمہیں
मालिक का पता चल जाएगा, खालिक का पता चल जाएगा। फिर मैंने इनको कहा कायनात के अंदर निगाह दौड़ाओ, अल्लाह की कुदरत का पता चल जाएगा। लेकिन इन्होंने इनकार किया और कहने लगे ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसरा। ये कहने लगे नानाडू की बातों के अंदर नहीं आना, अपने माबूदों की इबादत पर डटे रहो। ये जो हमने 5 बुजुर्ग बनाए हैं, हजरत वाक़िद, सुवा, यऊस और यऊक और नसर, इनकी इबादत करनी है, अल्लाह की नहीं करनी। अल्लाह करीम फरमाते हैं इस तरह गवाह पेश करेंगे और उम्मत के ऊपर नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह करीम कहेंगे ये तेरी उम्मत के लोग कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने हमें बात समझाई कोई नहीं थी। ऐ नूह, क्या तेरे पास कोई गवाह मौजूद है जो ये बताए कि वाकई तूने मेरा पैगाम पहुंचाया था? नूह अलैहिस्सलाम ने जी या अल्लाह, मेरे पास गवाह तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे गवाह, आपकी उम्मत कैसे गवाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जी या अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नूह अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं, क्योंकि तेरा कलाम मेरे ऊपर उतरा था। उस कलाम के अंदर पूरी सूरत तूने नाज़िल की थी, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की दावत को तूने बयान किया था। इसलिए मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देता हूँ नूह अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार किया, ऐ उम्मत मोहम्मद तुम कैसे गवाही देते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बोलेगी या अल्लाह, हम भी गवाही देते हैं, तेरा कुरान हमारे पास मौजूद था, हम कुरान का बयान सुना करते थे, हम कुरान को पढ़ा करते थे, दरसे कुरान की महफिल में बैठा करते थे, कुरान बयान किया करता था। इस तरह के एक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम थे, इस तरह उन्होंने कौम को दावत दी और कौम ने इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, नूह के हक के अंदर मेरे नबी मोहम्मद की गवाही भी कबूल है, मोहम्मद की उम्मत की गवाही भी कबूल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरमाते हैं फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, हर उम्मत के अंदर जो हमने नबी भेजे थे हम उनको गवाह बना करके पेश करेंगे, इसी तरह बाकी नबियों को भी पेश करेंगे। लेकिन चलते चलते बात आएगी मेरे नबी की और तेरे नबी की और इस आखिरी उम्मत की बात आएगी। अल्लाह करीम फरमाते हैं वजिदना बिका अला हाउलाइ शहीदा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे हम अपनी उम्मत पर गवाह बना करके पेश करेंगे। आप हाजिर होंगे, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप बताइए आपकी उम्मत के लोग शिरक करते रहे हैं, जुल्म करते रहे हैं, चोरी करते रहे हैं और गलत काम करते रहे हैं, क्या आपने मेरा पैगाम पहुंचाया था कि नहीं? मैंने जो आपको कुरान दिया था और मैंने जो ऐलान किया था या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, मैंने तो तुझे कहा था ऐ मेरे पाक पैगंबर, मैंने कुरान और किसी को अता नहीं किया, मैंने कुरान तुझे अता किया है, अपने आखिरी पैगंबर को अता किया है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, मेरे पाक पैगंबर अब ज़बान चलाकर मेरा कुरान तक पहुंचा। ऐ मेरे पैगंबर, फिर ये लोग क्यों तबाही के अंदर गए हैं? फिर ये लोग शिर्क की तरफ क्यों गए हैं? फिर ये लोग जहालत की तरफ क्यों गए हैं? फिर ये लोग चोरियां क्यों करते रहे हैं? फिर ये लोग बदकारियां क्यों करते रहे हैं? फिर ये लोग जमीन पर मेरी नाफरमानी क्यों करते रहे हैं? क्या तूने कुरान सुनाया था या नहीं? अल्लाह के नबी फरमान के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वजिना बिका अला हाउलाइ शहीदा, ऐ मेरे पैगंबर, इधर तेरी उम्मत मौजूद होगी, उधर हम तुझे इन उम्मतियों पर गवाह बना करके हाजिर कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सवाल होगा, ये बताइए ये जो लोग आपको मेरा शरीक बनाते रहे हैं, आपने को कहा था या नहीं? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, फिर आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी ने बोला अकूलु कमा काल अब्दुस सालिह ईसा इब्न मरियम, मैं वो बात कहूंगा जो ईसा इब्न मरियम कहेंगे। ईसा इब्न मरियम ने कौन सी बात कही थी? व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा कुन्तु फीहिम, जब से शहीद का बहुत बनना ये हमारा मौजूद है। कुन्तु अलैहिम
كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللہ کریم فرماتے ہیں اور لوگوں جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے اندر گواہ کے طور پہ حاضر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، یہ لوگوں نے تجھے بھی میرا بیٹا بتا کر شریک بنایا، تیری امی مریم کو بھی شریک بنایا، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو اللہ کا شریک بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں نے اور کچھ نہیں کہا الا ما امرتنی بھی، میں نے تو وہی کچھ کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں کوئی نہیں کہتا اللہ ایک کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے مالک میں اس وقت تک کی بات تو بتا سکتا ہوں جب تک میں ان کے پاس موجود رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، بات کی باتیں تو ہی جاننے والا ہے، وانت علی کل شیء شہید، ہر چیز پر اصل گواہ تو تیری ذات ہے میرے اللہ، تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے میرا اللہ پوچھے گا اقول کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، میں بھی وہی جواب دوں گا جو اللہ کے پاک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، میں بھی اللہ کریم سے کہوں گا اے میرے پروردگار، میں تو ساری زندگی یہ درس دیتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میں تو ساری زندگی سب سبق دیتا رہا، میں نے تیرے بندوں کو تیرا یہ پیغام سنایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تمہارا تم سے کہتا ہے اور میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں اللہ تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نے تیرا پیغام سنایا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، میں نے بتایا کہ رب العالمین کے سوا کون ہے جو پکاروں کو سننے والا ہے، میں نے ان سے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، میں نے ان کو بتایا کون ہے پریشان کی، کون ہے مجبور کی دعاؤں کو سننے والا، کون ہے دعاؤں کا جواب دینے والا، کون ہے مشکلوں سے نجات دینے والا، میں نے کوئی بات بتائی ہے جب تم پھنس جاتے ہو اللہ کی علاوہ کوئی نہیں ہے تمہیں نجات دینے والا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ اللہ، میں نے یہی کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، یا اللہ تیرا جواب تیرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں نے کو کہا تھا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کرنی، اور میں نے کو یہ بھی کہا تھا جب رب کی پکار کے بارے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کی پکار کرنی ہے چپکے چپکے کرنی ہے، دھیرے دھیرے کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، دل میں اللہ کریم کو پکارتے رہنا ہے، وہ تمہاری پکاروں کا جواب دے گا۔ میرے اللہ میں نے اسے کہا تھا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، میں نے ان سے کہا تھا خبردار اسلام والے راستے کو چھوڑ کر، میری سنت والے راستے کو چھوڑ کر کسی اور سنت کی طرف نہیں جانا، کسی اور کے طریقے کی طرف نہیں جانا، اور میں نے ثابت کو یہ بھی کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو میری اطاعت کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ میرے اللہ تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو ایک ہی راستہ ہے محمد عربی کی اتباع کرو، پھر اللہ کریم خود تم سے محبت کرے گا۔ میرے اللہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
خلقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. میں نے ان سے کہا تھا اے ایمان والو جب بھی پیٹ کے اندر لقمہ جائے پاکیزہ لقمہ جانا چاہیے، حلال لقمہ جانا چاہیے، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر حلال طیبہ، حلال بھی کھاؤ پاکیزہ بھی کھاؤ، نہ حرام لقمہ پیٹ میں جائے نہ نجس اور ناپاک لقمہ پیٹ کے اندر جائے. میرے اللہ میرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے تو یہاں تک بھی پہنچا دیا تھا میرا پیغام. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. میں نے تو تیرے نبیوں تک جو تیرا پیغام تھا وہ بھی ان کو سنایا تھا کہ اللہ کو نے اپنے نبیوں سے کہا تھا اے میرے نبیوں تمہارے پیٹ کے اندر بھی پاکیزہ غذا جانی چاہیے. یا اللہ میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام. جنت کے اندر وہ جسم اور بدن کبھی داخل نہیں ہوگا، جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا وہ بدن جو حرام کی غذا کے ساتھ پلا ہوا ہوگا. میں نے تو تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، میں نے تو کہہ دیا تھا لا تاکلوا الربا، سود نہیں کھانا، یہ پھر کھاتے رہے. میں نے تو منع کر دیا تھا، میں نے تو تیرا پیغام ان کو سنا دیا تھا. میرے اللہ میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. میں نے تو ان کو تیرا پیغام سنا دیا تھا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا، روزی دینے والا اللہ کریم ہے. میں نے تو تیرا پیغام سنا دیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں نے تو کہہ دیا تھا جیسے اللہ کی عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایسے ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں نے تو یہاں تک بتایا تھا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. میں نے تو تیرا پیغام یہاں تک ان کو سنا دیا تھا اگر ماں باپ بوڑھے چار بھائی کے اوپر پڑے ہوئے ہوں، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو، لا تقل لهما أُفٍّ، مرتا مر جا ماں باپ کے سامنے اف بھی تو نے نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی ماں باپ کے سامنے بولنا ہے ادب کے ساتھ بولنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ بولنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اپنی خدمت والے بازو ماں باپ کے لیے ہر وقت تیار رکھنے ہیں. وہ دن کو بلائے تو بھی حاضر رہنا ہے، وہ رات کو بلائے تو بھی حاضر رہنا ہے. میرے اللہ میں نے ان کو بتایا تھا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میں نے تو کہا تھا ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرنی ہے. میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کا خیال کرنا ہے. میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا اپنا برادری والوں کا خیال کرنا ہے، اولو الارحام کا خیال کرنا ہے. میں نے تم سے کہا تھا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. میں نے تو کہا تھا رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میاں بیوی آپس کے اندر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کر، تو بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کر، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. میں نے تو کو یہ پیغام بھی سنایا تھا. میں نے تو یہ بھی بتایا تھا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. میں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر بچے اور بچیاں اگر وہ تمہارے جوان ہو گئے ہیں ان کے رشتے کا انتظام بھی کرو تاکہ وہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اپنا جناب انتظار کے اندر وقت ضائع کر کر کے گناہ کیوں کماتے ہو؟ یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. وہ فقیر ہے تو اللہ غنی کر دے گا. رازق تم نہیں ہو، رازق عرش والا ہے. میں نے تو یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ جناب خبردار کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. میں نے تو ان کو کہا تھا اے ایمان والو اپنی نگاہ کو تم نے جھکا کے رکھنا ہے. خبردار کوئی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے.
من أبصارهن ويغضضن فروجهن. اگر کوئی ایمان والی عورت ہے وہ بھی نگاہ کو جھکا کے رکھے. مرد ہے تو غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھے, غیر محرم عورتیں ہیں تو غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھے. یا اللہ میں نے تو ایک ان کو پڑھ کے سنایا تھا, میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا اے کائنات والو اگر تم سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, رب کی طرف سے آگے توبہ کر لینا. فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. میرے مالک میں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا توبہ کا طریقہ اور توبہ کا راستہ کبھی تم نے نہیں چھوڑنا. اگر توبہ کے راستے میں چلتے رہو گے اللہ کے یہاں عزت پاتے رہو گے, توبہ کے راستے پہ گامزن رہو گے, اللہ تم سے راضی رہے گا, معافیاں مانگتے رہو گے, وہ رحمت کے ساتھ گناہ مٹاتا رہے گا. یا اللہ میں نے تو تیرا تعارف یوں بھی ان کو کروایا تھا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بھی توبہ کرے گا اپنے اللہ سے معافی مانگے گا, گناہ کو چھوڑ دے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے گا, وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال شروع کر دے گا, پچھلی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے گا, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کریم صرف گناہ کو معافی نہیں کرے گا بلکہ گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ. میرے والد میں نے سارا تیرا پیغام ان کو سنایا, یہ غفلت میں پڑے رہے, یہ لا علمی میں خواہ جاہل بنے رہے. میں نے تو تیرا عمل ان کو یوں بھی سنایا کہ تو اپنے بندوں کے بارے میں یوں بھی کہتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تیرا پیغام یوں بھی سنایا میرے اللہ کہ جو بندہ غلطی کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر بیٹھے, ثم یستغفر اللہ, پھر آ جائے اللہ کے دربار پہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے, توبہ کرنے کے لیے آ جائے, میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اوے بندے یہ تو بتا اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا, میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا. یجد اللہ غفورا رحیما. میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہوگی, تیرے رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان اللہ. قیامت کا دن ہے, بات کہاں سے چلی, فرمایا قیامت کا دن ہے, اللہ کریم فرمائیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے کائنات کے انسانوں قیامت کا دن ہوگا, تم بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ کریم اپنی کرسی عدالت پر ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ کریم کرسی عدالت پر ہوگا, فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے, کوئی کلام نہیں کر سکے گا. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو رب کے سامنے کلام کر سکے, کون ہے جو اجازت کے بغیر بات بول سکے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. سب کی آوازیں تب جائیں گے, کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے امت کے لوگوں, پھر تمہارے نبی ہو گئے, تمہارے اوپر گواہ بن کر کے آئیں گے. پھر دھیان کرنا اس وقت کیا تمہارے پاس جواب ہوگا جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے پروردگار پوچھ رہے لوگوں سے, میں نے تو پتھر کہا کر تیرا قرآن تک پہنچایا تھا, کیوں قرآن کو چھوڑ دیا. میرے اللہ پوچھنا ذرا ان سے, میں نے جو اپنے شان مبارک سے خون کے فوارے چھوڑ جاتے وہ کے میدان کے اندر میرے کو بندان شہید ہو گئے تھے, طائف کے اندر میرے کو پورا بدل لحال ہو گیا تھا, میرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچا گیا تھا, میرے اوپر اونٹ کی اجری ڈالی گئی تھی, میرے
بچھائے گئے تھے، میرے صحابہ کو کے اندر بلٹایا گیا تھا، میں نے یہ سارے دکھ برداشت کیے، لیکن تیرا قرآن ان تک پہنچایا۔ میرے اللہ ان سے پوچھنا انہوں نے کیوں قرآن کو چھوڑ دیا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر مجرم کی حالت یہ ہوگی، مجرم یہ کہے گا یَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرم اس وقت نبی پاک کے سامنے کیا گواہی دے گا اور کیا جواب دے گا؟ لَوْ تُصَفَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ مجرم کہے گا کاش زمین پھٹے اور میں دھس جاؤں، نہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا پڑے نہ اس کے رسول کا سامنا کرنا پڑے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اس دن کوئی بندہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکے گا۔ میرے بھائیو خلاصہ یہ نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے شہید رکھی ہے۔ آپ شاہد بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں، آپ دن قیامت کی گواہی دیں گے یا اللہ تیرا ایک ایک حکم میں نے ان تک پہنچایا تھا۔ چند احکام میں نے آپ کو سنائے، ورنہ تو ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی بات تو ہے نہیں نا، میں نے چند احکامات آپ کو سنائے۔ یا اللہ میں نے ایک ایک حکم تیرا ان تک پہنچایا، اب انہوں نے نہیں مانا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو ان سے خود پوچھ، پھر بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ آئیے موت سے پہلے ہم توبہ بھی کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، اپنی زندگی کو اس کے آئینے میں ڈالیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔